وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے روتے ہوئے کہنے لگے امام صاحب سے، امام صاحب میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، امام صاحب میں اس وجہ سے نہیں آنسو بہا رہا ہوں کہ میرا باپ مجھے چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہے، امام صاحب میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے، میرے والد محترم نے، میری ڈیڈی نے، میرے والد محترم، میرے فادر نے دنیا کی اتنی تعلیم دلوائی کہ مجھے ڈاکٹر بنا دیا، لیکن آخرت کی تعلیم سے مجھے محروم کر دیا۔ امام صاحب میں اس وجہ سے آج خون کے آنسو جنازے کی نماز میں کھڑے ہو کر بہا رہا ہوں کہ آج مجھے معلوم نہیں ہے میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، میرے ڈیڈی کا انتقال ہوا ہے، میرے والد کا انتقال ہوا ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے والد محترم کی جنازے کی نماز میں کون سی دعا پڑھنا چاہیے، آج مجھے وہ تک معلوم نہیں ہے۔ پہلی تکبیر امام صاحب نے کہا کون سی دعا پڑھنا ہے میرے والد محترم کے لیے مجھے معلوم نہیں، دوسری تکبیر امام صاحب نے کہا کون سی دعا پڑھنا ہے جنازے کے اندر مجھے دعا نہیں سکھائی، تیسری تکبیر کے بعد کون سی دعا پڑھنا ہے، میرے والد محترم نے مجھے دین کی تعلیم سے محروم کر دیا، قرآن سے دور کر دیا، سنت سے دور کر دیا، مدارس سے دور کر دیا، مکتب کی تعلیم سے دور کر دیا، حضرات علماء کرام کے تعلقات سے دور کر دیا۔ آج امام صاحب میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، پوری زندگی مجھے ڈاکٹر بننے میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیا، آج میں باہر کنٹریز میں کام کر رہا ہوں، میری رقم جو تنخواہ ہوتی ہے ملین بلین ہو رہی ہے، لیکن آج وہی باپ کے جنازے میں جنازے کی دعا پڑھنے کے لیے مجھے نہیں آ رہا ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسی ڈاکٹری کا، کیا فائدہ ہے ایسی دنیا کی تعلیم کا؟ اگر میرا باپ دنیا کی تعلیم کے ساتھ آخرت کی تعلیم بھی پڑھا دیتا، خدا کی قسم امام صاحب میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، آج میرے والد محترم کی جنازے کی نماز میں کھڑے ہو کر میرے والد محترم کے لیے دعا پڑھ کر بخش دیتا۔ میں اس وجہ سے آج جنازے کی نماز میں رو رہا ہوں، جنازہ لوگ کاندھوں پر اٹھا رہے ہیں، لوگ مجھے تسلی دے رہے ہیں، یہ میری بد نصیبی ہے، یہ میری بد قسمتی ہے کہ سب سے پہلی بد نصیبی تو یہ ہے کہ میرا باپ کا انتقال ہو گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل نہیں دیا، دوسری بد نصیبی یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ کاندھے پر رکھنے کے لیے مجھے وہ بھی نصیب نہیں ہوا، تیسری بد نصیبی یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز میں کیا پڑھنا مجھے وہ بھی یاد نہیں رہا، چوتھی بد نصیبی یہ ہے کہ میرے باپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر قبر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا، ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر میں اپنے باپ کے لیے بخش نہیں سکا، یہ میری بد نصیبی ہے۔ میں ایسی ڈاکٹری پر آج لات مارتا ہوں، مجھے کوئی اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ بزرگان محترم، جب قرآن مجید کی یہ سورت نازل ہوئی، سورۃ النصر، پارے نمبر 30 کی سورت ہے، حضرات مفسرین نے لکھا ہے جب یہ قرآن مجید کی سورت نازل ہوئی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر ایک کان میں ایک جملہ کہا، ایک بات کہی، جس بات کو سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ پھر دوسرے کان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جملے کو سن کر اس وقت ہنسنے لگی۔ سب سے پہلے کان کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے میری بیٹی، اے لخت جگر،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، تفصیل لمبی ہے، تفصیل میں گئے بغیر میں کچھ ضروری باتیں اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے میری بیٹی، سب سے پہلا اور آخری پیغام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھ تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اب میں بہت جلد تم سے جدا ہونے والا ہوں، اب میں بہت جلد تم سے رخصت ہونے والا ہوں، اب بہت جلد میں تمہیں چھوڑ کر دنیا سے جانے والا ہوں۔ یہ پہلے کان کے اندر جب یہ پہلا جملہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میری بیٹی، اب میں تم سے جو بہت جلد جدا ہونے والا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جملے کو سن کر رونے لگی کہ اب میرا باپ بہت جلد مجھ سے جدا ہونے والا ہے۔ جب ایک باپ کا سایہ بچوں پر ہوتا ہے، بچیوں پر ہوتا ہے، نوجوانوں پر ہوتا ہے، تو سایہ بہت بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا رہتا ہے۔ جب وہ سایہ بچوں کے سر پر سے ہٹ جاتا ہے، چاہے اس زندگی کے اندر کتنی ہی خوشیاں کیوں نہ ہو، باپ کے غیر موجودگی میں وہ تمام خوشیاں کوئی خوشیاں نہیں ہوتی۔ تو حضرت فاطمہ نے جب اس جملے کو سنا کہ اب میرا باپ، میرے والد محترم بہت جلد مجھے چھوڑ کر دنیا سے جانے والے ہیں، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر دوسرے کان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا، بیٹی دوسرا پیغام یہ ہے کہ میں دنیا سے چلا تو جاؤں گا، دوسرا پیغام یہ ہے کہ میرے اس گھر سے میرے بعد سب سے پہلے اس گھر سے تمہارا ہی جنازہ اٹھے گا، اس گھر سے میرے بعد تمہارا ہی جنازہ اٹھے گا۔ اور یہ بھی پیغام میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ بیٹی بروز قیامت سب سے پہلے تم ہی میرے سے ملاقات کرو گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب دوسرے جملے کو سنا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے جنت میں میری ملاقات میرے والد محترم سے سب سے پہلے ہوگی، تو حضرت فاطمہ خوش ہونے لگی۔ حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سارے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک مدت گزرنے کے بعد، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ سے پوچھنے لگی، اے فاطمہ، ایک وقت اللہ کے نبی نے آپ سے کان میں کچھ کہا تھا، میں ان بات کو سن کر، اس جملے کو سن کر، اس گفتگو کو سن کر بہت پریشان ہونے لگی کہ اللہ کے نبی نے ایک کان میں آپ کو کچھ بات کہی، تو آپ نے اس جملے کو سن کر زاروں قطار رونے لگی، پریشان ہونے لگی، غمزدہ ہونے لگی۔ پھر اسی وقت دوسرے کان میں آپ کے والد محترم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات کہی، تو آپ ڈنکے کی چوٹ پر خوش ہونے لگی۔ حضرت فاطمہ نے حضرت اماں عائشہ سے کہا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی نے اس وقت میرے کان میں یہ بات کہی تھی جس جملے کو سن کر میرا دل پاش پاش ہونے لگا۔ دوسرے کان میں ایک بات کہی جس جملے کو سن کر میرے دل کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں دوڑنے لگی۔ ان دونوں جملوں کو سن کر میں اس وقت ہنسنے بھی لگی اور رونے بھی لگی۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں،
قرآن مجید کی جب یہ صورت مجھ پر نازل ہوئی، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی اور نصرت آئے گی، یہ ساری آیت کا ترجمہ کچھ آگے لمبا ہے، تفسیر بھی لمبی ہے، مجھے کچھ ضروری باتیں اس وقت عرض کرنا ہے، کچھ واقعات بھی مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک میرے مختصر سے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر مجھے یہ پیغام پہنچایا گیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دین کا کام کرنا تھا آپ نے دین کا کام کر دیا، اللہ کا جو پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، جتنے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام آئے تھے، لمبی لمبی ان کی عمریں تھی، لمبی لمبی ان کی زندگیاں تھیں، وہ کام وہ انبیاء نہیں کر سکے۔ ہاں، جتنا کام کرنا تھا وہ انبیاء دنیا میں رہتے ہوئے ضرور کیے، لیکن آپ اتنے سے کم مدت میں، تھوڑے سے وقت میں، کم قلیل مدت میں آپ نے بہت سارا کام، بہت سارے اللہ کے پیغامات بندوں تک پہنچا دیے ہیں۔ اب آپ کا دنیا میں جو کام تھا آپ نے اس کو پورا کر دیا ہے، اب آپ کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں اس عورت کو سامنے رکھ کر جب یہ صورت نازل ہوئی، اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف 3 مہینے رہے، اس کے بعد اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اللہ کی طرف سے پیغام آ چکا ہے کہ اللہ کے نبی کو اب آپ دنیا میں جو کام کرنا تھا، جو پیغام پہنچانا تھا آپ نے پہنچا دیا، اب بہت جلد آپ ہمارے سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ دنیا کا اصول اور ضابطہ اور قانون یہی ہے، جب کسی باپ کا انتقال ہوتا ہے، جب کسی ماں کا انتقال ہوتا ہے، وہ باپ وہ ماں سب سے پہلے اپنے سامنے اپنے بچوں کو جمع فرماتے ہیں، اپنی بیوی کو جمع فرماتے ہیں، رشتہ داروں کو جمع فرماتے ہیں، ان کے پاس جو جائیداد ہوتی ہے، جو مال و دولت ہوتا ہے، جو کچھ پراپرٹیز کے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، اس لیے کہ موت کا وقت قریب ہے، موت سے پہلے یہ سب چیزیں تقسیم ہو جائے تو موت کے بعد کوئی اولاد جھگڑا نہیں کرے گی، کوئی اولاد آپس میں لڑائی نہیں کرے گی، یہ دنیا کا قانون اور ضابطہ ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اب آپ بہت جلد ہم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پیغام کو سن کر سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو جمع نہیں فرمایا، اپنے بچوں کو جمع نہیں فرمایا، اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو جمع نہیں فرمایا۔ توجہ سے سنیے گا بزرگان محترم، ابھی حال ہی میں رمضان گزرا ہوا ہے، اسی کے تعلق سے مجھے اس عنوان کو اس جمعہ عرض کرنا پڑ رہا ہے۔ رمضان گزر گیا تو مسلمان کا حلیہ بدل گیا، رمضان گزر گیا تو مسلمانوں کے سروں پر سے ٹوپیاں اتر جاتی ہے، رمضان گزر گیا تو وہی مسجدیں ویران ہو جاتی ہے، رمضان گزر گیا تو قرآن مجید کو تنہے تنہا ہم چھوڑ دیتے ہیں، رمضان گزر گیا تو مساجد کو کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہوتا۔ خیر آؤ ساری باتیں مجھے عرض کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھے اطلاع دے دی گئی کہ بہت جلد میرے رب سے مجھے ملاقات کرنا ہے، تو سب سے پہلے میں مسجد نبوی کے اندر تمام صحابہ کرام کو جمع کرتا ہوں، پورے صحابہ تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں، اور تمام صحابہ میرے اس پیغام کو سن کر مسجد نبوی کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تمام صحابہ کرام کو جمع فرما کر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میں آپ کو اس لیے جمع کیا ہوا ہوں، 2 باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے اے میرے صحابہ، اب میں بہت جلد تم کو چھوڑ کر اللہ سے ملاقات کرنے والا۔
بہت جلد. ارے کون کہہ رہا ہے بزرگان محترم؟ نبیوں کا نبی کہہ رہا ہے، اماموں کا امام کہہ رہا ہے. اگر میرے اور آپ سے اگر کوئی ہمارا دوست وقتی طور پر ہم سے یہ کہہ دے کہ 1 مہینے کے لیے میں آپ کو چھوڑ کر سفر کے لیے باہر جا رہا ہوں، اگر کوئی بھائی ہم سے یہ کہہ دے کہ 1 سال کے لیے مجھے بنگلور چھوڑ کر سعودیہ عربیہ مجھے جانا ہے، تو ہمارا دل پاش پاش ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بھائی ایک ہی گھر کے اندر رہ کر ہمیشہ ساتھ میں رہا کرتے تھے. ایک بھائی ایک بہن ایک ہی سائے کے نیچے رہ کر 20 سال کا عرصہ گزارا ہے. اب ایک بہن کو کوئی جاب مل گئی اور ایک بھائی کو کوئی جاب مل گیا، اب وہ ہم سے یہ کہہ کر جدا ہو رہا ہے، گھر سے الوداع کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے بھائی 1 سال کے لیے مجھے باہر جانا پڑ رہا ہے، بہن 1 سال کے لیے میں آپ سے جدائیگی کو اختیار کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے بڑی کمپنی کا کام ملا ہے. جب کوئی بھائی کوئی بہن کوئی باپ کوئی بیوی کوئی بہو کوئی کہہ کر جاتا ہے تو ہمارا دل پاش پاش ہو جاتا ہے. سوچو حضرات صحابہ کرام کے دل کے اوپر کیا گزرتا ہوگا. ایک نبی حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں رہا، ان کی اچھی صحیح اور تربیت کرتے رہے، اچھے پیغامات پہنچاتے رہے. اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھنے کا کبھی من کرتا، حضرات صحابہ کرام فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور کہتے اللہ کے نبی آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر، آپ کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. آج وہی نبی کا چہرہ بتا رہا ہے، وہی نبی کے زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اور وہی نبی مسجد نبوی کے اندر تمام صحابہ کرام کو جمع فرما کر کہتے ہیں میرے صحابہ میں بہت جلد تم سے چھوٹنے والا ہوں، میرے صحابہ بہت جلد میں تم سے جدا ہونے والا ہوں. تو سارے صحابہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی ایک ایک صحابی پر غور و فکر سے نظر ڈال رہے ہیں. ایک صحابی پر نظر پڑی، بہت دیر تک وہ صحابی کو دیکھ رہے ہیں. دوسرے صحابی پر نظر پڑی، بہت دیر تک وہ صحابی کو دیکھتے رہے. تیسرے صحابی پر نظر پڑی، وہ صحابی پر اللہ کے نبی بہت دیر تک نظر ڈالتے رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ آج میں تم سے جدا تو ہو رہا ہوں، میرے صحابہ میں تم سے علیحدہ تو ہو رہا ہوں، میرے صحابہ میں تمہیں چھوڑ کر دنیا سے پردہ پوشی فرما کر جا کر اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں. میرے صحابہ زلزلہ نہ ہونا، میرے صحابہ خوف نہ کرنا. اے میرے صحابہ سنیے اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بزرگان محترم یہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ عنوان اس جمعہ ختم نہیں ہوگا، لیکن توجہ سے آپ اپنے دل کے کانوں سے ان واقعات کو سنیے گا، عبرت حاصل کیجیے گا، سبق حاصل کیجیے گا. آج جو لوگ مال و دولت پر غرور کرتے ہیں میں ان لوگوں تک یہ میرے نبی کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. میرے نبی کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تمام صحابہ کرام کو جمع فرما کر کہتے ہیں میرے صحابہ میرے پاس اتنی جائیداد نہیں ہے کہ میں آپ کے درمیان تقسیم کر سکوں. میرے صحابہ میرے پاس اتنے کھجور کے باغات نہیں ہے کہ میں ہر صحابی کو ایک صحابی کو ایک کھجور کا باغ وقف کر کے دنیا سے چلا جاؤں. میرے صحابہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں آپ کے درمیان تقسیم کر سکوں. میرے صحابہ میرے پاس اتنی پراپرٹی نہیں ہے کہ میں آپ کو دے کر دنیا سے چل بسوں. میرے صحابہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. توجہ سے سنیے بزرگان محترم، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی کی الفاظ ہے. حضرات مفسرین نے تفسیر کی کتابوں کے اندر جمع فرمایا ہے. اللہ کے نبی حضرات صحابہ کرام سے فرماتے ہیں میرے صحابہ میری زندگی کا آخری دن ہے. اے میرے صحابہ میری زندگی کے آخری لمحات گزر رہے ہیں، میری زندگی کے آخری گھڑیاں گزر رہی ہے. میرے صحابہ میری زندگی کے آخری سانسیں گزر رہی ہے. میرے گھر کے اندر صحابہ جلانے کے لیے وہ کیا بولتے ہیں لیم تو موجود ہے، لیکن اس لیم کو سلگانے کے لیے تیل موجود نہیں ہے. میرے گھر کے اندر چراغ تو
رکھا ہوا ہے لیکن میرے گھر کے اندر روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ میرے صحابہ میرے گھر کے اندر سلگانے کے لیے چراغ رکھا تو ہے، موجود ہے، لیکن اس چراغ کے اندر تیل ڈالنے کے لیے میرے پاس تیل کی رقم تک موجود نہیں ہے۔ میرے صحابہ میں نے پوری زندگی غربت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ مالداروں کے لیے پیغام ہے، ارے نبی کی زندگی دیکھیے، پوری زندگی غربت کے ساتھ گزری ہے۔ کبھی پیٹ بھر کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں فرمایا ہے اور دنیا سے رخصت ہو رہے۔ اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے نبی اور گھر کی کیفیت کو حضرات صحابہ کرام کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ میرے صحابہ میرے گھر کے اندر کی یہ کیفیت ہے، میری زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہے، گھر کے اندر روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، گھر کے اندر پنکھے کا انتظام نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی اے سی کا انتظام نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ میرے صحابہ میں نے پوری زندگی غربت کے ساتھ گزاری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب مجھے دنیا سے جاؤں تو میں غربت کے ساتھ دنیا سے جاؤں۔ یہ میرے گھر کی کیفیت ہے۔ میرے صحابہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے صحابہ خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا تو میں آپ کے درمیان تقسیم کر دیتا۔ ہاں میرے صحابہ میرے پاس دو چیزیں ہیں، وہ دو چیزوں کو میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، وہ دو چیزیں میں آپ کے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ میرے صحابہ میری ایک چھوٹی سی نصیحت ہے، میرے صحابہ میری یہ چھوٹی سی زندگی کی آخری وصیت ہے، میرے صحابہ یہ چھوٹا سا پیغام میں آپ کو دے کر دنیا سے جا رہا ہوں، کچھ دے کر نہیں جا رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا لیکن دو چیزیں میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ دو چیزیں مجھے اور آپ کو مضبوطی سے موت کے آخری سانس تک پکڑے رہنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین تو بولو بھائی، بہت بڑی چیز ہے۔ اب سوچیں گے اللہ کے نبی حضرات صحابہ کرام کو کچھ ڈاکیومنٹ پراپرٹیز کے دے کر لے لیں گے، کچھ پیسے نہیں۔ بزرگان محترم اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے، میرے صحابہ دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں پر عمل کرتے رہو گے، تم نہیں تمہارے نسلوں تک یہ پیغام کو پہنچانا ہے۔ میرے صحابہ تم بھی ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے اور اپنی نسلوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اگر دنیا کے اندر بڑے سے بڑے فتنے وجود میں آئیں گے، جو آدمی اللہ کے نبی کی ان دو چیزوں کو پکڑا رہے گا، دنیا کا کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت اسے ہرا نہیں سکتی، اس کا بال بھینگا نہیں کر سکتی۔ حضرات صحابہ کرام صلی اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان جو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ سب سے پہلی چیز جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے صحابہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے۔ جب تک یہ قرآن مجید کو تم پکڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سنت کو جب تک تم مضبوطی سے تھامے رہو گے، جب تک تم میری سنتوں پر چلتے رہو گے، جب تک تم میری سنتوں کو زندہ کرتے رہو گے، مٹی ہوئی سنت کو تم زندہ کر رہے ہو، مٹی ہوئی سنت کو تم اس کو پیدا کر کے اس پر عمل پیرا ہو رہے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب تک تم یہ دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی۔ ان دونوں واقعات کو، ان
دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر بزرگان محترم دو واقعات مجھے اس وقت آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آج کے حالات پر اگر روشنی ڈالیں گے، آج کتنے لوگ ہیں بزرگان محترم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، وکیل بنا رہے ہیں، جج بنا رہے ہیں، پروفیسر بنا رہے ہیں، بڑی بڑی کنٹریز کو ان کو بھیج رہے ہیں۔ مبارک ہو، میں آپ کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کے بچوں کو اور ترقی عطا فرمائے۔ لیکن یہ بچوں کو جو آپ تعلیم دیتے ہیں، جتنی آپ عصری تعلیم دے رہے ہیں، جتنی آپ دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں، اتنی تعلیم سے آج بچہ وہی انجینئر، وہی ڈاکٹر، وہی پروفیسر، آج اس کے اندر اتنی ہی جہالت بھرتی ہوئی جا رہی ہے۔ دنیا کا علم تو آپ نے پڑھا دیا، آخرت کے علم سے محروم کر دیا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کرانے کے لیے ایک باپ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، نہ حلال کی پرواہ کرتا ہے نہ حرام کی پرواہ کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر۔ میں اکثروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 100 میں سے 25% ایسے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ ہر ایک کی بات بتاؤں گا تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔ 75% لوگ اپنی محنت اور مزدوری سے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن 25% لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے، اچھی سے اچھی جاب دلوانے کے لیے نہ وہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں، ایسی تعلیم دلوا دیتے ہیں۔ ہاں، عصری تعلیم تو ان کو مل گئی، لیکن ان کی جہالت ان کے اندر اتنی بھری ہوئی ہوتی ہے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، جنازے کی نماز کے اندر کون سی دعا پڑھنا ہے ایک انجینئر کو آج معلوم نہیں ہے۔ واقعہ سنیے بزرگان محترم، ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا، بہت بڑے ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا، بہت بڑی کنٹریز میں رہتا ہے۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے، ڈاکٹر کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، معاف کیجیے گا، ڈاکٹر نے، ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے جو ایک مرتبہ ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، تو ان کی تجہیز اور تکفین کرنے کے بعد جنازے کو کاندھے پر رکھ کر مسجد کی طرف لے جایا گیا۔ مسجد کو جانے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ مسجد کو جنازہ لے جانے کے بعد امام صاحب جنازے کو سامنے رکھ کر جنازے کی نماز پڑھانے لگے۔ کس کا جنازہ پڑھا رہے؟ ایک ڈاکٹر کے والد محترم کا جنازہ پڑھا رہے۔ اب پہلی تکبیر کہتے ہیں امام صاحب، اس کے بعد کیا پڑھنا آپ لوگ جانتے ہیں، دوسری تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ امام صاحب جنازے کی نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلنے لگے تو وہ ڈاکٹر صاحب زار و خطر رونے لگے۔ ڈاکٹر ہے، بڑی کنٹریز میں کام کرنے والے ہیں، باپ نے دنیا کی تعلیم میں اتنا آگے بڑھا دیا، آخرت کی تعلیم سے اس ڈاکٹر کو محروم کر دیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ڈاکٹر صاحب زار و خطر رونے لگے، امام صاحب اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے لگے، کہنے لگے بھائی یہ سب حالات آتے رہتے، کبھی کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی کسی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی بیٹی کا، یہ سب دنیا میں آزمائشیں ہیں، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، یہ عارضی گھر ہے، یہ مسافر خانہ ہے، ایک نہ ایک دن یہ چھوڑ کر جانا ہے۔ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صبر سے کام لیجئے گا، آپ ہمت سے کام لیجئے گا۔ وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے روتے ہوئے کہنے لگے امام صاحب سے، امام صاحب میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، امام صاحب میں اس وجہ سے نہیں آنسو بہا رہا ہوں کہ میرا باپ مجھے چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہے، امام صاحب میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے، میرے والد محترم نے، میری ڈیڈی نے، میرے والد محترم، میرے فادر نے دنیا کی اتنی تعلیم، اتنی تعلیم، اتنی تعلیم دلوائی کہ مجھے ڈاکٹر بنا دیا، لیکن آخرت کی تعلیم سے مجھے محروم کر دیا۔ امام صاحب میں اس وجہ سے آج خون کے آنسو، جنازے کی
نماز میں کھڑے ہو کر بہا رہا ہوں کہ آج مجھے معلوم نہیں ہے میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، میرے ڈیڈی کا انتقال ہوا ہے، میرے والد کا انتقال ہوا ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے والد محترم کی جنازے کی نماز میں کون سی دعا پڑھنا چاہیے، آج مجھے وہ تک معلوم نہیں ہے۔ پہلی تکبیر امام صاحب نے کہا کون سی دعا پڑھنا ہے میرے والد محترم کے لیے مجھے معلوم نہیں۔ دوسری تکبیر امام صاحب نے کہا کون سی دعا پڑھنا ہے جنازے کے اندر مجھے دعا نہیں سکھائی۔ تیسری تکبیر کے بعد کون سی دعا پڑھنا ہے، میرے والد محترم نے مجھے دین کی تعلیم سے محروم کر دیا، قرآن سے دور کر دیا، سنت سے دور کر دیا، مدارس سے دور کر دیا، مکتب کی تعلیم سے دور کر دیا، حضرات علماء کرام کے تعلقات سے دور کر دیا۔ آج امام صاحب میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، پوری زندگی مجھے ڈاکٹر بننے میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیا، آج میں باہر کنٹریز میں کام کر رہا ہوں، میری رقم جو تنخواہ ہوتی ہے ملین بلین ہو رہی ہے، لیکن آج وہی باپ کے جنازے میں جنازے کی دعا پڑھنے کے لیے مجھے نہیں آ رہا ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسی ڈاکٹری کا، کیا فائدہ ہے ایسی دنیا کی تعلیم کا؟ اگر میرا باپ دنیا کی تعلیم کے ساتھ آخرت کی تعلیم بھی پڑھا دیتا، خدا کی قسم امام صاحب میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، آج میرے والد محترم کی جنازے کی نماز میں کھڑے ہو کر میرے والد محترم کے لیے دعا پڑھ کر بخش دیتا۔ میں اس وجہ سے آج جنازے کی نماز میں رو رہا ہوں۔ جنازہ لوگ کاندھوں پر اٹھا رہے ہیں، لوگ مجھے تسلی دے رہے ہیں، یہ میری بد نصیبی ہے، یہ میری بد قسمتی ہے کہ سب سے پہلی بد نصیبی تو یہ ہے کہ میرا باپ کا انتقال ہو گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل نہیں دیا۔ دوسری بد نصیبی یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ کاندھے پر رکھنے کے لیے مجھے وہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ تیسری بد نصیبی یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز میں کیا پڑھنا مجھے وہ بھی یاد نہیں رہا۔ چوتھی بد نصیبی یہ ہے کہ میرے باپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر قبر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا، ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر میں اپنے باپ کے لیے بخش نہیں سکا۔ یہ میری بد نصیبی ہے۔ میں ایسی ڈاکٹری پر آج لات مارتا ہوں، مجھے کوئی سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کی ایک کارگزاری ہے، اس لیے بزرگان محترم اور ایک واقعہ اگلی جمعہ عرض کروں گا، اس واقعے کو سن کر آپ زارت کی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں گے۔ ایک باپ کا انتقال ہو گیا ہے، باپ کنٹری چھوڑ کر بنگلور کو نہیں آ سکا، ایک باپ اپنے بچے کو آخری لمحات میں دیکھنا چاہتا تھا، فون پر فون کرتے جا رہا ہے۔ وہ نوجوان، وہ لخت جگر کو جس نے 25 سال پال کر ایک بڑی کنٹری میں جاب کے لیے بھیجتا ہے، زندگی کے آخری لمحات میں جب آپ اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ ظالم نوجوان، وہ لخت جگر، وہ بچے نے اپنے باپ کو کیا جملہ کہا اگلی جمعہ بتاؤں گا۔ میں اس جمعہ یہی پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بزرگان محترم، اسکول کے چھٹی چل رہے ہیں، بہت ساری اسکولوں کے اندر چھٹیاں ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے اوقات کو اللہ کے لیے ضائع مت کیجیے گا۔ آپ جو تعلیم دلوانا ہے، دنیا کی تعلیم آپ ضرور دلوائیے گا، لیکن اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کے تعلیم دلوائیے گا۔ کتنے اسکول ہیں، مجھے بہت درد اور افسوس ہوتا ہے، کتنے ہمارے مسلمان مالدار ہیں، پیسے جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر ان لوگوں کا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، جہاں پر فضول جگہ پر ہوتا ہے وہاں لاکھوں روپے لگا رہے ہیں۔ لوگ آ کر ہم سے شکایت کرتے ہیں، حضرت آپ لوگوں کو، مالداروں کو جمع کر کے ایک بیان کیجئے گا، ایک محلے میں جمع کر کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے گا کہ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے وہ محلے کو جمع کر کے رقم جمع کیجئے، ایک جگہ خریدیے گا، ایک مسلمانوں کے نام سے اسکول کو بنائیے گا۔ آج مسلمانوں کے اسکول تو ہیں، بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے، بلکہ ابھی 3 دن پہلے میرے مسلح کے اندر ایک نوجوان تقریباً 17 سال جس بچے کی عمر تھی، وہ بچہ آ کر مغرب کی نماز یا عصر کی نماز کے بعد مجھ سے کہنے لگا، حضرت میرے اس وقت ابھی رمضان کے بعد ابھی 3 دن پہ میرا ایگزام شروع ہونے والا ہے، حضرت دعا کیجئے کہ ہمارے اس اسکول کے اندر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تک مجھے موقع نہیں دے رہے۔
اسکول کس کی ہے؟ مسلمانوں کی اسکول ہے، لیکن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں دیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ جو آدمی 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دیتا ہے اس کے دل کے اوپر اللہ پاک مہر یعنی سیل لگا دیتے ہیں۔ اب سوچئے جس اسکول کے اندر مسلسل نمازیں چھوٹ رہی ہے، جمعہ چھوٹ رہی ہے، ان لوگوں کے نماز کی ذمہ داری کی ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ ہیں۔ اس لیے ایسے اسکولوں کا انتخاب کیجئے گا جہاں پر ہمارے بچوں کے لیے دن میں ایک نماز ہی کیوں نہ ہو، اگر نماز ہو رہی ہے ایسے اسکولوں کا آپ انتخاب کیجئے گا۔ اگر نمازوں کا انتظام نہیں ہے، معاف کیجئے گا، ایسے اسکولوں کا آپ انتخاب مت کیجئے گا۔ آپ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی اسکول میں پڑھا لیجئے گا، اللہ پاک اسے آگے بڑھائیں گے۔ لیکن ابھی 1.5 مہینے 2 مہینے کی جو چھٹی چل رہی ہے، آپ ان بچوں کا رشتہ مکتب سے جوڑیے، مدارس سے جوڑیے، ان کا رشتہ قرآن سے جوڑیے گا۔ اتنی تعلیم آخرت کو ان کو دلوائیے گا کہ کم سے کم ہمارے جنازے میں کھڑے ہو کر وہ نماز جنازہ کی دعا پڑھ کر ہمارے لیے ایصال ثواب کر سکے۔ ہم خبر میں چلے جائے تو ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش سکے۔ دنیا کی تعلیم کے ساتھ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔